السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. آمین یا رب العالمین. ویلکم ٹو انٹینسو 3 days 7. سب سے پہلے ہم ریوائز کر لیتے ہیں جو 3 فیملیز ہم یاد کر چکے ہیں: اسلمہ، علمہ اور جاہدہ. اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم، اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم، الامر منہ اسلم والنہی عنہ لا تسلم والظرف منہ مسلم. علم یعلم تعلیما فہو معلم، علم یعلم تعلیما فہو معلم، الامر منہ علم والنہی عنہ لا تعلم والظرف منہ معلم. جاہد یجاہد جہادا ومجاہدۃ فہو مجاہد، جوہد یجاہد جہادا ومجاہدۃ فہو مجاہد، الامر منہ جاہد والنہی عنہ لا تجاہد والظرف منہ مجاہد. آج ہم لوگ نیکسٹ 2 فیملیز یاد کریں گے جو کہ ایک دوسرے سے تقریباً ملتی جلتی ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلی فیملی ہے تعلمہ فیملی. تعلم یتعلم تعلما، تعلم یتعلم تعلما. یہ علمہ فیملی جو ہم نے یاد کی ہے اس سے تھوڑی ملتی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں تا جو ہے وہ ایکسٹرا ہے. ٹھیک ہے، جس سے ہم نے علمہ پڑھا تھا نا، تو اس میں تعلمہ ہوگا. روٹ لیٹرز اس میں بھی عین لام میم ہی ہیں، لیکن اس میں ہم نے اس فیملی میں جو پاسٹ ٹینس ہے اس کے شروع میں کیا آتا ہے؟ تا آتا ہے. تعلم یتعلم تعلما، تعلم یتعلم تعلما. جس طرح اگر نون زا اور لام اگر روٹ لیٹرز ہوں تو کیا ہوگا اس کا؟ تنزل یتنزل تنزلا. ہمیشہ شروع میں تا آئے گا. یہ فیملی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، روٹ لیٹر نہیں ہے، یہ فیملی کا حصہ ہے. تنزل یتنزل تنزلا. اسی طرح اگر فا را قاف ہو تو تفرق یتفرق تفرقا، تفرق یتفرق تفرقا. تو کیا ہے؟ تعلم یتعلم تعلما فہو متعلم، متعلم. دیکھو فہوا کے بعد ہمیشہ اسم فاعل آتا ہے، یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اب اسم فاعل کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا؟ ہمیشہ اس کی ساؤنڈ کیا ہوگی؟ اسم فاعل کی ساؤنڈ ہوگی مو ای، مو ای. جتنی بھی فیملیز ابھی ہم لوگ 8 فیملیز پڑھیں گے، ان سب کی سب فیملیز میں جو اسم فاعل کی ساؤنڈ ہوگی نا وہ ہوگی مو ای. اب اسم فاعل کہاں سے ہمیں ملے گا؟ ادھر سے، پریزنٹ ٹینس سے. پریزنٹ ٹینس کی یا کی جگہ ہم لوگ میم لگا دیں گے اور اس کی ساؤنڈ ہوگی متعلم، متعلم. ٹھیک ہے، متعلم. اسم فاعل کی ہمیشہ ساؤنڈ ہوگی مو ای، اور جو سیکنڈ لائن کے اینڈ پہ آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم مفعول. یہ جو سیکنڈ لائن کے فہوا کے بعد آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم مفعول. تو اس کی ساؤنڈ ہوتی ہے، اس کی ساؤنڈ میں ہمیشہ آتا ہے مو آ. اس کی ساؤنڈ میں کیا آتا ہے؟ مو آ. جیسے ہم نے پڑھا تھا نا، اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم. مو ای ساؤنڈ آ رہی ہے اسم فاعل میں، اور اس کے اسم مفعول میں کیا آ رہی ہے؟ اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم. مو آ ساؤنڈ آ رہی ہے. اسی طرح ہم نے علمہ فیملی پڑھی ہے، تو علمہ فیملی میں اسم فاعل دیکھیں تو علم یعلم تعلیما فہو معلم، معلم. مو ای ساؤنڈ. علم یعلم تعلیما فہو معلم. مو آ ساؤنڈ آ رہی ہے اسم مفعول میں. ٹھیک ہے، پھر ہم نے جاہدہ فیملی پڑھی ہے. جاہدہ یجاہد جہادا ومجاہدۃ فہو مجاہد. مو ای مجاہد اسم فاعل. پھر جوہدہ یجاہد جہادا ومجاہدۃ فہو مجاہد، مجاہد. مو آ ساؤنڈ. اسم مفعول میں مو آ اور اسم فاعل میں مو ای ساؤنڈ آ رہی ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے؟ تعلم یتعلم تعلما فہو متعلم، تعلم یتعلم تعلما فہو متعلم. اچھا، یہ جو ہے نا، اس کو ہم لوگ فتحہ فیملیز بھی کہتے ہیں. فتحہ کہتے ہیں زبر کو. تو تعلمہ میں سارے جو ہیں فتحہ ہیں، زبر ہیں سب. اور یتعلم میں بھی فرسٹ
مطلب او سے پہلے سب جو ہیں وہ فتحہ ہیں، ٹھیک ہے. تو تعلم یتعلم تعلما فہو متعلم. اچھا ایک جو ہے شارٹ کٹ میں آپ کو بتاتی ہوں، ویسے آپ لوگوں کو یاد کرنے کے لیے بتا رہی ہوں کہ ہم لوگوں نے جو فیملیز یاد کی ہیں اسلم یسلم، علم یعلم اور جاہد یجاہد، یہ وہ فیملیز ہیں جن کا پریزنٹ ٹینس ہمیشہ یو سے سٹارٹ ہوگا، مطلب یا پیش یو سے سٹارٹ ہوگا. اسلم یسلم، علم یعلم، جاہد یجاہد، ان کا پریزنٹ ٹینس کس سے سٹارٹ ہوگا؟ یو سے سٹارٹ ہوگا. باقی جتنی بھی فیملیز ہم پڑھیں گے ان کا پریزنٹ ٹینس یا یو نہیں ہوگا، یا ہوگا. جس طرح ہم نے ابھی یہ پڑھا تعلم یتعلم، تعلم یتعلم، تساءل یتساءل. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم لوگ فیملیز جو ہم لوگ یاد کر رہے ہیں ان فیملیز میں سے صرف 3 فیملیز کا پریزنٹ ٹینس جو ہے وہ یو سے سٹارٹ ہوگا. اسلم یسلم، علم یعلم، جاہد یجاہد، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ فیملی پوری کر لیتے ہیں. تعلم یتعلم تعلما فہو متعلم، فہو میں لکھا نہیں کیونکہ اب ہمیں پتہ ہے. اب نیکسٹ ہے پیسیو لائن. پہلی لائن ہمیشہ ایکٹیو ہوتی ہے نا، دوسری ہے پیسیو لائن. پیسیو لائن میں کیا ہوتا ہے؟ اب یہ پاسٹ ہے تو اس کا پیسیو ہوگا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاسٹ کو پیسیو میں کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ او ای، مطلب او جتنے ہمیں چاہیے اتنے لگائیں گے اور ای جو ہے وہ لاسٹ لیٹر سے پہلے لگا دیں گے. تو پہلے ہم نے او لگائے سب میں اور لاسٹ لیٹر سے پہلے ہم نے کیا لگا دیا؟ ای. تو علم. تو پاسٹ کو پیسیو میں کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ او ای، ٹھیک ہے. اور پریزنٹ کو پیسو میں کرنے کے لیے او اور آ جتنے چاہیے لگائیں گے اور او ایک ہی فرسٹ والے لیٹر پہ ہم لگائیں گے. تو یتعلم کیا ہو جائے گا؟ یتعلم. تعلم یتعلم، تعلم یتعلم. تو فرسٹ کیا ہے؟ تعلم یتعلم تعلما فہو متعلم، تعلم یتعلم تعلما فہو متعلم، ٹھیک ہے. متعلم، مو آ ساؤنڈ، اسم مفعول، مو آ ساؤنڈ، متعلم. الامر منہ تعلم، الامر منہ تعلم. ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ہم لوگ اس کو کہاں سے دیکھیں گے یاد کرنے کے لیے، کہاں سے اس کو میچ کریں گے؟ اس کو ہم لوگ پاسٹ ٹینس سے میچ کریں گے. تعلم، الامر منہ تعلم، والنہی عنہ لا تتعلم، والظرف منہ متعلم. والظرف منہ تو یہی والا اسم مفعول جو ہوتا ہے اس سے میچ کرتا ہوتا ہے، متعلم، ٹھیک ہے. اچھا اس میں نے آپ کو کمانڈنگ اور فاربیڈنگ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ کیسے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے. اصل میں ہم لوگ نکالتے تو کمانڈنگ اور فاربیڈنگ کا جو ورڈ ہے وہ ہم لوگ کیسے نکالتے ہیں؟ ہم لوگ پریزنٹ ٹینس سے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جب فیملیز یاد کریں گے تو ہم لوگ اتنا پورا پروسیس نہیں سوچیں گے. ہم لوگوں نے ہمیں یاد ہونا چاہیے ذہن میں کہ اس کا یہ کمانڈ ہو، الامر منہ یہ ہوگا، والنہی عنہ، مطلب یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے. وہ پروسیس ہم لوگ پورا اپنا ذہن میں نہیں رکھیں گے، لیکن وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آتی کہاں سے ہے. کمانڈنگ اور فاربیڈنگ ہم لوگ وہ پروسیس آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا، ٹھیک ہے. تو الامر منہ تعلم، والنہی عنہ لا تتعلم، والظرف منہ متعلم. تو ہم نے کیا یاد کیا؟ تعلم یتعلم تعلما فہو متعلم، تعلم یتعلم تعلما فہو متعلم، الامر منہ تعلم، والنہی عنہ لا تتعلم، والظرف منہ متعلم. تعلم یتعلم تعلما فہو متعلم، تعلم یتعلم تعلما فہو متعلم، الامر منہ تعلم، والنہی عنہ لا تتعلم، والظرف منہ متعلم. دیکھیں ہم ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں. تعلم یتعلم تعلما فہو متعلم، تعلم یتعلم تعلما فہو متعلم، الامر منہ تعلم، والنہی عنہ لا تتعلم، والظرف منہ متعلم.
اب ہم نے یہ فیملی یاد کر لی ہے. اب جو سیکنڈ والی فیملی ہے جو ہم نے کہا تھا ہم لوگ 2 فیملیز آج یاد کریں گے وہ اس سے ملتی جلتی. اس سے ملتی جلتی کیسے ہے؟ جس طرح اس میں سب فتحہ آ رہے تھے نا، تعلم یتعلم، سب زبر تھے، اسی طرح اس میں بھی ہوگا. تساءل یتساءل تساؤلا فهو متسائل. تساءل یتساءل تساؤلا. اگر آپ کو ابھی میرے ساتھ یاد نہیں ہو رہا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو بعد میں یاد کرنا پڑے گا کیونکہ اتنے آرام سے یاد نہیں ہوتا، اس میں تھوڑی محنت چاہیے ہوتی ہے. تو تساءل یتساءل تساؤلا، تساءل یتساءل تساؤلا فهو متسائل. تساءل یتساءل تساؤلا فهو متسائل. تسوئل یتساءل. اچھا اب یہ ایکٹیو ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پیسو ہے. تو پیسو کو پاسٹ کو پیسو میں کرنا، یہ پہلا پاسٹ ہوتا ہے نا، ہمیشہ پاسٹ ٹینس ہوتا ہے. اس کو پیسو میں کرنے کے لیے کیا رول ہے؟ او ای، مطلب او جتنے چاہیے اور ای ایک پہلے لگا دینا ہے، او ای. تو تسو ایلا، ٹھیک ہے، تسو ایلا. یتساءل یہ پریزنٹ ہے تو اس کو پیسو میں کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ او ایک اور آ جتنے بھی چاہیے. یتساءل، تساؤلا سیم ہے. فہو متسائل، منہ آ ساؤنڈ ہوگا، متسائل. تساءل یتساءل تساؤلا فہو متسائل. تسوئل یتساءل تساؤلا فہو متسائل. الامر منہ تساءل، اس سے میچ کرنا ہے. الامر منہ تساءل والنہی عنہ لا تتساءل، لا تتساءل. والظرف منہ متساءل، یہی والا ہوگا، ٹھیک ہے. تو کیا یاد کیا ہم نے؟ تساءل یتساءل تساؤلا، تساءل یتساءل تساؤلا فهو متسائل. تسوئل یتساءل تساؤلا فهو متسائل. الامر منہ تساءل والنہی عنہ لا تتساءل. والظرف منہ متساءل. تو پہلی فیملی ہم نے کون سی یاد کی؟ تعلم یتعلم تعلما فهو متعلم. تعلم یتعلم تعلما فهو متعلم. الامر منہ تعلم والنہی عنہ لا تتعلم. والظرف منہ متعلم. پھر نیکسٹ تساءل یتساءل تساؤلا فهو متسائل. تسوئل یتساءل تساؤلا فهو متسائل. الامر منہ تساءل والنہی عنہ لا تتساءل. والظرف منہ متسائل. اچھا اب یہ 2 فیملیز بھی آپ نے اسی طرح یاد کرنے جس طرح آپ نے پچھلی اسلمہ، علمہ اور جاہدہ یاد کیے ہیں، بالکل 100%. اس ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو ایک ڈاکیومنٹ بھی شیئر کر دوں گی، یہ ان فیملیز کا ڈاکیومنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کا PDF میں شیئر کر دوں گی. اچھا اس PDF میں نا آپ دیکھیں گے تو ایسے ہی لکھا ہے کہ علمہ فیملی لکھا ہے، علمہ فیملی کے بارے میں لکھا ہے کہ فیملی 2، اور اسلمہ فیملی کے بارے میں لکھا ہے فیملی 4، اور جاہدہ فیملی کے مطلب جو ان کا جو اوپر فیملی لکھی ہوئی ہے نا، فیملی نمبر، علمہ فیملی 2، جاہدہ فیملی 3، اسلمہ فیملی 4، ٹھیک ہے. تو یہ جو نمبرنگ ہے نا، یہ اس نمبرنگ کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ان نمبرنگ کو ڈیولپ کیا تھا یورپینز نے جو کہ عربک کو پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو نمبرنگ ہے آپ وہ PDF کھولیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ جو نمبرنگ ہے یہ ڈکشنریز میں یوز ہوئی ہے. مطلب کہ اب اگر لکھا ہوا ہے عین لام میم روٹ لیٹر ہے، ٹھیک ہے، عین لام میم روٹ لیٹر ہے، اور ہم نے کہا کہ عین لام میم جو علمہ فیملی ہے وہ فیملی 2 ہے، اور جو جاہدہ فیملی ہے فیملی 3 ہے، ٹھیک ہے. علمہ کی اگر وہ میننگ بتانا چاہ رہی ہے، ڈکشنری اگر علمہ کا میننگ بتانا چاہ رہی ہے تو وہ علمہ نہیں لکھا ہوا ہوگا، وہاں پہ لکھا ہوا ہوگا عین لام میم فیملی 2، مطلب آگے 2 بریکٹ میں لکھا ہوگا اور پھر اس کا میننگ دیا ہوگا. اور اگر ہمیں جاہدہ فیملی میں اگر عین لام میم کا میننگ ہم نے ڈھونڈنا، مطلب عالمہ کا اگر ہم نے میننگ ڈھونڈنا ہے، عالمہ، ٹھیک ہے، اگر ہم نے میننگ ڈھونڈنا ہے عالمہ کا میننگ ڈھونڈنا ہے، جو کہ فیملی کون سی ہے اس کی فیملی ہے جاہدہ، ٹھیک ہے. تو
وہ وہاں پہ عالمہ نہیں لکھا ہوا ہوگا کہ عالمہ کا مطلب کیا ہے، وہاں پہ لکھا ہوگا عین لام میم مطلب روٹ لیٹر لکھا ہوگا اور ساتھ لکھا ہوگا فیملی 3. تو خیر یہ میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ ڈکشنری وغیرہ میں یوز ہوتی ہے، اس لیے یہ والی نمبرنگ دی ہوئی ہے. ہم نے یہ نہیں کرنا، ہم نے صرف جو ہے ہم نے اسی طرح یاد کرنا ہے جس طرح میں آپ کو یاد کرا رہی ہوں، اسلمہ، علمہ، جاہدہ فیملیز. ٹھیک ہے، اس طرح یاد کرنا آسان ہوتا ہے. اچھا، لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ منافقون آپ نے یاد کرنا سٹارٹ کر دینی ہے. ٹھیک ہے، اس کی فرسٹ آیت کے بارے میں ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں. جہاں تک ہم لوگ گرامر اپنی پڑھ چکے ہیں اس کو اس میں اپلائی کرتے ہیں. اس کی فرسٹ آیت میں، فرسٹ آیت اس کی کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول الله والله يشهد ان المنافقین لكاذبون. اب اس فرسٹ آیا کی جو گرامر ہے، جو میننگز ہیں وہ ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا ورڈ ہے اذا. پہلا ورڈ کیا ہے؟ اذا. اذا کا مطلب ہے when. اذا کا کیا مطلب ہے؟ when، جب. دوسرا ورڈ ہے جاء. جاء جو ہے نا یہ ہے پاسٹ ٹینس. ہم لوگ نے پاسٹ ٹینس کون سا پڑھا؟ نصرہ، ہوا نصرہ، ہما نصرہ، ہم نصروا، ہیا نصرت، ہما نصرتا، ہننا نصرنا. جاء بھی پاسٹ ٹینس ہے لیکن یہ تھوڑا مشکل والا پاسٹ ٹینس ہے. ابھی آپ لوگ اس کو نہیں مطلب سمجھ سکتے. جب بس میں جو بول رہی ہوں نا اس کو سنتے جائیں. آپ نے نہ یہ آپ نے یاد کرنا ہے، جو میں بولے جا رہی ہوں اس کو آپ نے سمجھنا ہے بس. تو جاء جو ہے اس کا مطلب ہے ہی کیم. ٹھیک ہے، ہی کیم. جاء کا مطلب ہے ہی کیم. ہوا جاء، یہ ہوا جاء ہے اصل میں، اس میں پروناؤن ہوا ہے. ہوا جاء، ہما جاء، ہم جاؤ، ہیا جاءت، ہما جاءتا، ہننا جئنا. یہ ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہننا جئنا کیوں ہوا ہے، کیونکہ ابھی آپ نے پڑھا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بس اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ ہوا ورژن ہے جاء. ٹھیک ہے، اب جاء کا مطلب ہے ہی کیم. اذا کا مطلب ہے when. اب when کے لیے نا بہت سے ورڈز عربک میں یوز ہوتے ہیں، لیکن اذا جو ہے، اذا کا کام کیا ہے؟ اذا پتہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے سے آگے آنے والے پاسٹ ٹینس کو پریزنٹ ٹینس میں مطلب کنورٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اب جاء جو ہے وہ پاسٹ ٹینس ہے اصل میں. جاء کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس ہے، لیکن اذا کی وجہ سے ہم لوگ اسے پریزنٹ یا فیوچر، جو عربک میں پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عربک میں پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس الگ الگ نہیں ہوتے. جو ہوتا ہے پریزنٹ ٹینس ہوتا ہے اسے ہم لوگ فیوچر بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اصل میں اذا کیا کرتا ہے؟ اذا اپنے سے آگے آنے والے پاسٹ ٹینس کو کنورٹ کر دیتا ہے پریزنٹ یا فیوچر میں. ٹھیک ہے، تو اذا کا مطلب ہے when اور جاء کا مطلب ہے he came. اذا when اور جاء he came. اب اس کو ہم لوگ he came نہیں کریں گے، ہم لوگ اس کو کریں گے he comes. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے کا. یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ پاسٹ ٹینس. یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ کا. کا کیا ہے؟ کا ہم نے پڑھا تھا، کا جو ہے وہ ہے انتا کا اٹیچڈ پروناؤن ہے. کا کیا ہے؟ انتا کا اٹیچڈ پروناؤن ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ یو. اس کا مطلب کیا ہے؟ یو، کیونکہ انتا کا کیا مطلب ہے؟ یو. تو when he comes to you. comes کیوں کہہ رہی ہوں میں؟ کیونکہ اذا کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے ہمارے پاس پریزنٹ ٹینس. ٹھیک ہے، اذا جاءک when he comes to you. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے المنافقون. اب دیکھو جاء کیا ہے؟ جاء ہمارے پاس ہے ہوا جاء. تو جب ہمارے پاس کوئی ہوا ورژن ہوتا ہے کسی پاسٹ ٹینس کا یا پریزنٹ ٹینس کا، تو اس کے لیے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں نا کہ اس کا آؤٹ سائڈ ڈوور تو نہیں ہے. آؤٹ سائڈ ڈوور کوئی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جب ہوا یا ہیا ورژن ہوگا ٹینس کا، جب ہوا یا ہیا ورژن ہوگا تو اس کے لیے ہم لوگ آؤٹ سائڈ ڈوور دیکھیں گے. اس کا آؤٹ سائڈ ڈوور بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ کیا ہے؟ المنافقون. آؤٹ سائڈ ڈوور کے لیے دو کنڈیشنز کیا تھی؟ اس کو فعل کے بعد ہونا چاہیے، تو فعل کے بعد ہی ہے نا، یہ فعل کے بعد ہونا چاہیے اور رفع ہونا چاہیے. تو یہ فعل کے بعد ہے اور رفع ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آؤٹ سائڈ ڈوور ہے. آؤٹ سائڈ ڈوور کا مطلب ہے کہ جو کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے، اب ہوا نہیں رہا. ٹھیک ہے، ہم کیا کہتے تھے؟ ہوا جاء میں ہوا، اس جاء کا مطلب ہے ہی کیم، لیکن جب آؤٹ سائڈ ڈوور آ گیا ہے تو اس کا جو کام کرنے کا جو ڈوور ہو گیا ہے وہ کیا ہو گیا ہے؟ المنافقون. المنافقون کا مطلب ہے دا ہپوکریٹس، منافق جو ہم لوگ کہتے ہیں اردو میں.
تو اس پورے کا کیا مطلب ہو گیا؟ اذا جاءك المنافقون when the hypocrites come to you. when the hypocrites come to you. ٹھیک ہے، اس پورے کا کیا مطلب ہو گیا ہے؟ when the hypocrites come to you. جاء کا جو ڈوور ہے وہ ہوا نہیں رہا، کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد آؤٹ سائڈ ڈوور آ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اذا جاءك المنافقون کا کیا مطلب ہو گیا ہے؟ when the hypocrites come to you. when the hypocrites come to you. اب دیکھیں، جب کوئی سینٹینس ہوتا ہے when، کہ when the hypocrites come to you، جب منافقین تمہارے پاس آئیں. ٹھیک ہے، تو اس when کا جو ہوتا ہے اس کا then پارٹ بھی تو ہوگا نا. اس سینٹینس میں ایک when پارٹ ہوگا اور ایک then پارٹ ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ جو then پارٹ ہے نا وہ آگے ہے. اچھا، ہم نے آیت پڑھی اذا جاءك المنافقون، ہو گیا when the hypocrites come to you. ٹھیک ہے، نیکسٹ پارٹ ہے قالوا نشهد انك لرسول اللہ. قالوا نشهد انك لرسول اللہ. اب قالوا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے پاس پاسٹ ٹینس ہے. قالوا کیا ہے؟ اچھا، ایک بات یاد رکھیں کہ جس ورڈ کے اینڈ پہ واو الف آئے گا نا، واو اور ساتھ الف آ جائے تو وہ اسم نہیں رہے گا. وہ اسم نہیں، وہ سامنے ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس کوئی فعل ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں قالوا کیا ہے اصل میں؟ قالوا جو ہے وہ پاسٹ ٹینس ہے. کیسے؟ ہوا قالا ہما قالا ہم قال ہما قالا ہم قالوا. تو قالا کا مطلب ہے ہی سیڈ، قالا کا مطلب ہے بوتھ آف دیم سیڈ، اور قالوا کا مطلب ہے دے سیڈ. یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی. قالوا کا مطلب ہے دے سیڈ، دے سیڈ. لیکن کیونکہ ہم نے اذا پڑھا تھا، ٹھیک ہے، ہم نے کہا تھا کہ اذا کے بعد جو سینٹینس آ رہا ہے اس میں کیا آ رہا ہے؟ when پارٹ آ رہا ہے اور ایک then پارٹ آ رہا ہے. تو وہ پورے سینٹینس کو افیکٹ کرے گا. اذا صرف اپنے سے آگے آنے والے فعل کو تو افیکٹ کر رہا ہے وہ، لیکن اس کے بعد کیونکہ وہ سینٹینس ایسا تھا جس میں ایک آ رہا ہے کہ جب منافقین تمہارے پاس آئیں تو پھر، تو جو نیکسٹ پارٹ ہے when اور then پارٹ، ان دونوں کو افیکٹ کرے گا. تو اذا کا افیکٹ جو ہے دونوں when پارٹ بھی ہوگا اور then پارٹ میں بھی ہوگا. تو اس لیے قالو جو ہے وہ دے سیٹ کی جگہ ہم لوگ کہیں گے دے سے. ٹھیک ہے، قالو کا مطلب ہو گیا دے سے. نیکسٹ ہے نشہدو. نشہدو، نشہدو اصل میں نون سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ پریزنٹ ٹینس ہے. ٹھیک ہے، ہوا یشہدو اور نحنو نشہدو. یشہدو کا مطلب ہے وہ گواہی دیتا ہے، اور نشہدو کا مطلب ہے ہم گواہی دیتے ہیں، وی ٹیسٹیفائی. تو قالو دے سے، نشہدو کا مطلب ہے وی ٹیسٹیفائی، ہم گواہی دیتے ہیں. نیکسٹ ہے انکا. انکا کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے. انا پلس کا. انا کیا ہے؟ انا، انا، کانا، بانا، لیتا، لاکنہ، لعلہ. تو انا کیا ہے؟ ہمارے پاس حرف آف نصب ہے، اور کا ہمارے پاس اٹیچڈ پروناؤن ہے. کس کا؟ انتا کا. ٹھیک ہے، انتا. اب انا حرف آف نصب ہے اور کا اس کا اسم ہے، تو کا اس کی وجہ سے نصب ہو گیا ہے. تو انا کا مطلب ہے سرٹنلی. ٹھیک ہے، اور کا مطلب ہے یو. سرٹنلی یو، سرٹنلی یو. انکا کا مطلب ہے سرٹنلی یو. اب میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ دیکھیں ابھی تک جو ہم نے گرامر پڑھی ہے نا وہ سب ایک دوسرے کے اوپر آ رہی ہے. جو ہم نے جہاں تک ابھی ہم نے حرف آف نصب، حرف آف جر، جو بھی ہم نے انویزیبل از فائنڈ آؤٹ کرنا، اور پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس، جب ہم لوگ آیت پڑھ رہے ہیں نا تو وہ سب مکس ہو کے تو ہمارے سامنے آ رہا ہے. اس لیے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہم نے انویزیبل از، میں نے کہا تھا از کا کہاں کہاں آئے گا. وہ 5 پوائنٹس جو ہم نے پڑھے تھے، انڈیپینڈنٹ پروناؤنس کے بعد از آتا ہے. ٹھیک ہے، ان 5 پوائنٹس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ حرف آف نصب اور اس کے اسم کے بعد از آتا ہے. ہم نے یہ پڑھا تھا نا، حرف آف نصب اور اس کے اسم کے بعد از آتا ہے. تو از کا مطلب صرف از تو نہیں ہے، اس کا مطلب آر بھی ہو سکتا ہے، ایم بھی ہو سکتا ہے. تو ان کا کیا ہے؟ سرٹنلی یو، اس کے بعد ہمارے پاس آر آ گیا. سرٹنلی یو آر، سرٹنلی یو آر. لرسول اللہ، لرسول اللہ. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو لام ہے نا، یہ لام جو ہے حرف آف جر نہیں ہے. ٹھیک ہے، حرف آف جر کیوں نہیں ہے؟ پہلی بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ لام جو ہوتا ہے حرف آف جر، لام زیر لی ہوتا ہے حرف آف جر جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صرف لا کب ہوگا؟ جب وہ پروناؤن کے ساتھ اٹیچ ہوگا، تو لام زیر لی ہوگا. دوسری بات کہ اگر ہم لوگ اسے حرف آف جر سمجھیں بھی تو نیکسٹ ورڈ جر ہونا چاہیے، لرسول لی ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ یہ ایسا نہیں ہے، رسولو ہے.
تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حرف آف جر نہیں ہے ہمارے پاس، یہ کوئی اور لام ہے. اور یہ لام کیا ہے؟ لام آف ایمفسس، مطلب تاکید کرنے کے لیے، کسی چیز پہ زور دینے کے لیے یہ وہ لام ہے. ٹھیک ہے، تو لرسول اللہ، رسول لام آف ایمفسس ہو گیا. اس کو اب چھوڑیں تو کیا رہ گیا؟ رسول اللہ. رسولو کیا ہے؟ لائٹ ہے اور اس پہ ال نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ مضاف ہو سکتا ہے. نیکسٹ ورڈ کو دیکھتے ہیں، اللہ. دا ورڈ اللہ جر ہے، اس کا مطلب ہے یہ مضاف الیہ ہے، رسول اللہ. تو اس کو ہم لوگ کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ رسول، میسنجر آف اللہ، میسنجر آف اللہ. ٹھیک ہے، تو اب لام جو ہے وہ ہے ہمارے پاس لام آف ایمفسس، مطلب تاکیدی لام ہے، کسی چیز پہ زور دینے کے لیے، کسی چیز کو ایمفسائز کرنے کے لیے یوز کیا گیا ہے لام. تو اس کے لیے ہم لوگ انگلش میں ورڈ یوز کریں گے یو آر، مطلب یو آر یہ والا میں یوز کری ہوں، انکا سرٹنلی یو آر ٹرولی میسنجر آف اللہ. ٹرولی یا پھر لام کے لیے ٹرولی یوز کیا ہوا ہے، یا کوئی اسکالرس کہتے ہیں کہ ہم لوگ لام کے لیے یہ بھی یوز کر سکتے ہیں کہ وی سویئر بائی اٹ. ٹھیک ہے، ہم لوگ لام کے لیے یہ بھی یوز کر سکتے ہیں کہ وی سویئر بائی اٹ، مطلب ہم قسم کھاتے ہیں. لام کا جو ایمفسس ہے وہ بتانے کے لیے ٹرانسلیشن میں. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا؟ انکا سرٹنلی یو آر میسنجر آف اللہ، وی سویئر بائی اٹ. ٹھیک ہے، تو قالو نشہدو، دے سے، قالو دے سے، نشہدو وی ٹیسٹیفائی دیٹ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ انکا یو آر Allah's messenger, we swear by it. تو ہم نے کہاں تک پڑھ لیا؟ دیکھو، اذا جاءک المنافقون when the hypocrites come to you، جب منافقین آپ کے پاس آئیں گے. ٹھیک ہے، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، they say that we testify، they say یہ کورس میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، اس طرح we testify that you are certainly انکا، certainly you are Allah's messenger، you are the messenger of Allah، we swear by it. جو we swear by it ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ اسلام کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ پارٹ کرتے ہیں، واللہ یعلم انک لرسول اللہ، واللہ یعلم انک لرسول اللہ. واللہ واو کیا ہے؟ اب یہ جو واو ہے یہ بھی حرف آف جر نہیں ہے. ہم نے حرف آف جر کیا پڑھے؟ با تا کاف لام واو من فی عن علی حتی الی، لیکن یہ واو حرف آف جر کیوں نہیں ہے؟ کیسے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ واو حرف آف جر نہیں ہے؟ کیونکہ اس سے نیکسٹ ورڈ جر نہیں ہوا ہوا، اس سے نیکسٹ ورڈ مجہور نہیں ہے، اللہ ہے. اگر یہ حرف آف جر ہوتا تو یہ اللہ ہی ہوتا. تو اس کا مطلب ہے یہ حرف آف جر نہیں ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ واو کا یہاں پہ مطلب ہے اینڈ، واو اینڈ، اللہ اللہ اینڈ اللہ. یعلم ہمارے پاس کیا ہے؟ پریزنٹ ٹینس ہے، فعل مضارع ہے. یعلم کا مطلب ہے ہی نوز، ہوا یعلم. ٹھیک ہے، تو یعلم کا مطلب ہے ہی نوز. نیکسٹ ہے انکا ہم لوگ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. انا سرٹنلی کا یو، سرٹنلی یو آر یا یو سرٹنلی آر. ٹھیک ہے، انا حرف آف نصب ہے، کا اس کا اسم ہے. ٹھیک ہے، سرٹنلی یو آر، تو حرف آف نصب اور اسم کے بعد از آتا ہے نا، تو ہم لوگ نے لکھ دیا آر. ٹھیک ہے، لرسول اللہ، یہ پورا پارٹ ہم نے پچھلی آیت کے پچھلی پارٹ میں پڑھا ہے. ٹھیک ہے، تو لرسول اللہ میں سیم وہی بات ہے کہ یہ لام بھی حرف آف جر نہیں ہے، کیونکہ نیکسٹ ورڈ ہمیں مجرور نظر نہیں آ رہا، تو یہ لام آف ایمفسس ہے. تو اس کا مطلب بھی وہی ہوگا کہ ہی سویئرز بائی اٹ، یا ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ ہے رسول اللہ، رسول مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ ہے، تو اس کا مطلب ہے میسنجر آف اللہ، میسنجر آف اللہ. تو اس کا پورا مطلب کیا ہوگا؟ اینڈ اللہ واللہ اینڈ اللہ یعلم، ہی نوز دیٹ سرٹنلی یو آر میسنجر آف اللہ. اور اسلام کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ہم لوگوں نے لکھا ہی سویئرز بائی اٹ. ٹھیک ہے، سرٹنلی یو آر میسنجر آف اللہ اور ہی سویئرز بائی اٹ. اچھا، اب یہ ہے کہ یعلم کیا ہے؟ ہوا یعلم. ٹھیک ہے، ہوا یعلم. اب اس کا آؤٹ سائڈ ڈوئر ہو سکتا ہے نا، اس کا آؤٹ سائڈ ڈوئر ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ہوا ورژن ہے. ہم نے یہ بولا تھا کہ ہوا ورژن کا آؤٹ سائڈ ڈوئر ہو سکتا ہے اگر ہم لوگ ڈھونڈیں تو. اب بات کوئی چیز نہیں، کیونکہ اس کے بعد نیکسٹ سینٹینس سٹارٹ ہو گیا ہے، بیچ میں حرف آف نصب اور اسم آ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو انکا لرسول اللہ، انکا کیا ہے؟ سرٹنلی یو آر دی میسنجر آف اللہ. تو
اس کا مطلب آؤٹ سائڈ ڈوور نہیں ہے. ہم اللہ کو بھی آؤٹ سائڈ ڈوور نہیں کہہ سکتے. اینڈ اللہ نوز مطلب ہمیں میننگ وہی ملے گا اینڈ اللہ ہی نوز. لیکن یہاں پہ گرامر میں ہم لوگ اس کو اینڈ اللہ نوز نہیں کہہ سکتے کیونکہ پھر اللہ جو ہے وہ آؤٹ سائڈ ڈوور ہو جائے گا. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ اللہ جو ہے وہ بعد میں نہیں ہے, فعل کے بعد ہونا چاہیے. جو ورڈ ہونا چاہیے وہ فعل کے بعد ہونا چاہیے. تو اللہ اینڈ اللہ ہی نوز دیٹ سرٹنلی یو آر میسنجر آف اللہ ہی سویئرز بائی اٹ. ٹھیک ہے, تو میرا یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو اللہ ہے یہ آؤٹ سائڈ ڈوور ہے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ یہ فعل سے پہلے ہے. آؤٹ سائڈ ڈوور کی دو کنڈیشنز ہوتی ہیں, ایک وہ فعل کے بعد ہو اور دوسرا وہ رفع ہو. ٹھیک ہے, تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اینڈ اللہ ہی نوز دیٹ سرٹنلی یو آر میسنجر آف اللہ ہی سویئرز بائی اٹ. یہاں تک ہم نے کر لیا ہے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. When the hypocrites come to you, they say, we testify that you are certainly you are messenger of Allah. We swear by it. ٹھیک ہے, واللہ and Allah یعلم he knows certainly you are messenger of Allah he swears by it. یہاں تک ہم نے کر لیا. پھر ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. واللہ ابھی ہم نے پڑھ لیا ہے کہ وا کیا ہے؟ اینڈ, اور اللہ اللہ وا حرف آف جر نہیں ہے. حرف آف جر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ نیکسٹ ورڈ مجرور نہیں ہوا اس کی وجہ سے. تو واللہ اینڈ اللہ یشہد, یشہد ہوا یشہد کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. ہی ٹیسٹیفائز, یشہد ہی ٹیسٹیفائز. انا سرٹنلی جو ہم نے بھی پڑھا, ان المنافقین, انا کیا ہے؟ حرف آف نصب ہے. انا انا کا انا بھی انا لیت لیکن لعل, انا حرف آف نصب ہے. اور المنافقین کیا ہے؟ اس کا اسم ہے. ٹھیک ہے, المنافقین کا مطلب ہے دا ہیپوکریٹس. انا کی وجہ سے المنافقین کیا ہو گیا؟ نصب ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, دا ہیپوکریٹس لکاذبون. اب لام یہاں پہ بھی حرف آف جر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ نیکسٹ کاذبون یہ جر نہیں ہمیں نظر آ رہا. کاذبون کیا ہے؟ رفع ہے. تو اصل میں کاذبن, کاذبن لائر, اور کاذبون لائرز. مسلمون مسلمن مسلمین مسلمانی مسلمینی مسلمینی مسلمون. تو پھر کاذبن 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 کاذبانی کاذبینی کاذبینی کاذبون. تو یہ کیا ہے؟ یہ پلورل ہے, اصل میں 3 ہے. ٹھیک ہے, تو لکاذبون لیکن یہ رفع ہے. تو اس کی وجہ سے یہ جر تو نہیں ہوا نا, لام کی وجہ سے یہ جر تو نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ہے لام جو ہے وہ یہاں پہ حرف آف جر نہیں ہے. یہاں پہ لام, یہاں پہ بھی ایمفیسس والا لام ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا یہ مطلب ہوا کہ اینڈ اللہ, واللہ اینڈ اللہ یشہد ہی ٹیسٹیفائز. یشہد کا مطلب ہے ہی ٹیسٹیفائز. سرٹنلی ہیپوکریٹس آر لائرز. سرٹنلی ہیپوکریٹس آر لائرز. ہی سویئرز بائی اٹ. ہی سویئرز بائی اٹ کس کی وجہ سے ہم نے لکھا ہے؟ لام کی وجہ سے. سرٹنلی ہیپوکریٹس آر لائرز. ہی سویئرز بائی اٹ. اچھا, اب ہم لوگ اس کو پورا کر لیتے ہیں کہ پورا اس کا کیا مطلب ہے. ہم نے پڑھا اذا جاءك المنافقون when the hypocrites come to you they say we testify that you are a messenger of Allah. Certainly you are messenger of Allah. We swears by it. And Allah he knows certainly you are messenger of Allah. And Allah he testifies. He testifies in al-munafiquna ke certainly hypocrites are liars and he swears by it. اچھا, اس کا مطلب اصل میں کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب منافقین آپ کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ we testify, کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے, آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں, مطلب بیچ میں زور بھی آ رہا ہے انکا, بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اور اللہ وہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اور اللہ وہ گواہی دیتا ہے. اللہ مطلب اللہ کے بارے میں ہے کہ وہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں. اچھا, اب منافقین جھوٹ تو نہیں بول رہے, وہ تو سچ کہہ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے وہ بول رہے تھے. منافقین جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہہ رہے تھے, انہوں نے جب کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں,
منافقین اصل میں تھے کون؟ منافقین اصل میں وہ تھے جن نے باہر سے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن دل میں ان کا اسلام نہیں اترا تھا، ٹھیک ہے، دل سے وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، صرف باہر سے وہ مسلمان ہو گئے تھے صرف مسلم کھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ غلط تو نہیں بول رہے تھے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ یہ منافقین جھوٹے کیسے ہیں؟ جھوٹے ایسے ہیں کہ ان کی گواہی جھوٹی ہے، مطلب کہ وہ گواہی زبان سے دے تو رہے ہیں لیکن دل سے وہ مانتے نہیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب منافقین آپ کے پاس آئیں گے، جب منافقین آپ کے پاس آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ہم مانتے ہیں اس چیز کو، تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ مانتے ہیں، وہ اس چیز کو نہیں مانتے، وہ اس چیز کو دل سے نہیں مانتے، وہ صرف زبانی کلامی بات کر رہے ہیں کہ ہم اس چیز کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے بولا کہ اللہ ہی نوز، اللہ وہ جانتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اللہ وہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ ان کا بولنا، ان کا یہ چیز بولنا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں یہ جھوٹ نہیں ہے، لیکن ان کا یہ گواہی دینا کہ ہم مانتے ہیں یہ چیز جھوٹ ہے، کیونکہ وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ تھی آج کی آیت۔ اگر آپ کو یہ سمجھ آئی ہے تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر نہیں سمجھ آئی پھر بھی کوئی بات نہیں، بس بار بار سننا اور تھوڑی بہت بھی سمجھ آ جائے تو کافی ہے۔ اس چیز کو اپنا اتنا یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو ہے ہم لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ابھی تک ہم نے گرامر کیا نا اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اب ہم لوگ اپلائی کریں گے انشاءاللہ سورہ منافقون میں۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ سورہ منافقون کو یاد کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔